اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ ایک آفر کویسچن تھا، کسی بھائی نے کہا کہ جاب مجھے چاہیے اور اس کے لیے کووڈ ویکسینیشن کا کارڈ مجھے دینا ہے کہ میں نے بنوایا ہو، ٹیکے وغیرہ لگوائیں کہ نہیں، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے، تو کیا میں جعلی اس طرح کا کارڈ وغیرہ بنا کے حاصل کر سکتا ہوں جاب؟ اور انہوں نے مزید لکھا کہ میرا ارادہ بھی نہیں ہے کوئی انجیکشن وغیرہ لگانے کا، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا جھوٹا کارڈ دے کر یقیناً سی بات ہے جھوٹ اور دھوکہ ہے، جو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں چاہے جائے کہ آپ کسی مسلم ادارے کے اندر اس طرح جھوٹ بولیں، تو اس لیے آپ لگوائیں، اگر نہیں لگوائی تو لگوا لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ ہم نے بھی لگوائی تھی اور ہزاروں لوگوں نے لگائی ہیں، افواہوں پہ نہ جائیں۔ اپنے دفاعی نظام کے لیے اور بہت سارے مسائل کے لیے یہ بہتر ہے اچھے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ لگوائیں اور پھر وہ صحیح کارڈ بنا کر آپ دیں، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ بہرحال اگر آپ نے جعلی کارڈ کے اوپر جاب حاصل کر لی تو یہ جعلی کارڈ کا استعمال گناہ ضرور تھا، لیکن اگر آپ اس جاب کے اہل ہیں اور بالکل دیانتداری سے آپ کام کریں گے تو سیلری آپ کی بہرحال جائز ہوگی، لیکن اس طرح کی جاب حاصل کرنا صحیح نہیں ہوتا، یعنی اس طرح جھوٹ بول کر اس پر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی، اور آپ ایک دفعہ دلیر ہو گئے تو شیطان کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ 50 کاموں میں دلیر کر کے اسی طرح کے پہلے کر لو پھر دیکھ لیں گے، پہلے یہ کر لو پھر دیکھ لیں گے، اور اس طرح آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ بہن تھے بھائی تھے بہرحال کہ شادی کے لیے سورہ اخلاص کا میں نے عمل کیا تھا، تو شادی تو نہیں ہوئی، لیکن کسی نے کہا کہ اس کے موکل، سورہ اخلاص کے موکل انسان کو اکیلا کر دیتے ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو اس قسم کی کوئی معلومات تھی ہی نہیں تو پھر آپ نے کیوں وظیفہ اختیار کیا؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنا مطلب دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں شریعت سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی پوسٹ آ گئی، کسی نے ہمیں مشورہ دے دیا، اس میں ہمیں اپنا مطلب حل ہوتا نظر آئے، پھر ہم کسی سے مشورہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کر کے تو دیکھتا ہوں، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ خیر، سورہ اخلاص پڑھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن بعض اوقات کو جیسے عملیات کرنے پڑ جاتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کر لیں گے تو پوری کائنات قدموں میں آ جائے گی، اور ہوتا کچھ نہیں ہے، جیسے آپ نے پڑھا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے کہ وظیفوں سے شادی نہیں ہوتی، کسی کی دعا سے نہیں ہوگی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے سے ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کسی بزرگ سے دعا کروائی اور آپ کی شادی ہو گئی، تو وہ دعا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے موافق ہو گئی، اگر وہ نہ بھی کرتے تو اس وقت شادی ہونی تھی۔ اسی طریقے سے کوئی آپ نے وظیفہ اختیار کیا اور فرض کر لیں آپ کا کام ہو گیا، تو وہ کام حقیقتاً وظیفے سے نہیں ہوا، وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے سے ہوا ہے۔ آپ مسئلہ تقدیر اچھی طرح سمجھیں، پاسبل ہو تو یوٹیوب پہ جائیے گا اور وہاں پر میرا لکھیے گا تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، ایک دفعہ سن لیں تو آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل جس نے بھی کہا غلط کہا کہ سورہ اخلاص کے موکلین انسان کو اکیلا کر دیتے ہیں۔ اب وہی بات ہے کہ آپ کو پوری معلومات ہیں نہیں، پہلے سنا کہ اس کے بڑے فضائل ہیں اختیار کر لیے، پھر دوسرے نے کوئی نیگیٹو چیز بولی تو چھوڑنے پر آ گئے۔ اس طریقے سے کوئی انسان کامیابی حاصل کرتا ہے کہ یہاں کی سنی کر لیا، یہاں کی سنی کر لیا۔ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، فرض علوم سیکھیں، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچیں، حقوق العباد ادا کرنے کے طرف توجہ رکھیں، اس میں کوتاہی وغیرہ نہ کریں، جو برکت حاصل ہونی الحمدللہ حاصل ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر والد صاحب بچے کے لیے کی نیت سے کوئی چیز خریدیں، کوئی کھانے کی چیز، لیکن پھر گھر پہ جا کے یہ ماں باپ خود کھا لیں اس چیز کو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بچہ اگر نابالغ ہے تو شرعی حکم یہ ہوتا ہے نابالغ ہے تو شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی والد اس کے لیے کوئی چیز خریدے گا، چاہے اس کے قبضے میں دے نہ دے، وہ بچے کے قبضے میں چلی جاتی ہے، یعنی بچے کا قبضہ متحقق ہو جاتا ہے، بچہ اس کا مالک ہو گیا، اور نابالغ بچے کا مال بلا ضرورت ماں باپ یوز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں اجتناب کرنا چاہیے، بچے کو ہی چیز دینی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا، سب بچوں کے لیے، گھر کے بچوں کے لیے یا اپنے لیے بھی نیت شامل تھی، تو الگ حکم ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے گھروں میں
عمومی طور پہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، لیکن بڑے بھی اس کو عرفاً استعمال کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی اتنی بڑی قیمت کی نہیں ہوتی۔ جیسے بچہ چپس کھا رہا ہے تو تھوڑے بہت چپس ماں نے لے لیے، والد نے لے لیے، حالانکہ وہ بچے کے ہیں چپس، تھوڑا بہت چل جاتا ہے۔ لیکن پورے کی پوری چیزیں لے لینا یا مال والی چیز لے لینا، جیسے گفٹ دیتے ہیں بچے کو یا لفافے دیے، پیسے دیے، سالگرہ پہ والد صاحب نے جیب میں رکھ لی، عشرن جائز نہیں۔ یہ نابالغ کا حق ہے، وہ نابالغ پر ہی خرچ ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ پائے کھانا حلال ہے یا حرام؟ یہ بالکل حلال ہے۔ جب آپ ایک جانور کو شرعی طور پہ ذبح کر لیتے ہیں تو چند چیزوں کے علاوہ اس کے جسم کی ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ چند چیزیں مثال کے طور پہ جو گندگی سے متصل چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے، باقی تمام چیزیں آپ تناول کر سکتے ہیں، اور پائے کو ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ تو ابل کر پھر صاف کر لیے جاتے ہیں، بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ گندگی سے اتصال ہو، تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی عورت کو اولاد نرینہ کی خواہش ہو، یعنی لڑکے کی، تو حاملہ عورتیں حمل کے آغاز میں اولاد نرینہ کے لیے کوئی بھی لڑکے کا نام لکھتی ہیں اور قرآن پاک کے اندر رکھ دیتی ہیں تاکہ لڑکا پیدا ہو۔ ایسا کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بات وہی ہے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات سیکھتے نہیں ہیں، اور جب مذہب کی تعلیم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی پھر ہم جو چاہے کریں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ قرآن میں کوئی چیز رکھ دیں تو اس سے لڑکا پیدا ہو۔ حقیقتاً جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہے، پوچھتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آتا ہے اور پھر اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو لڑکا لکھوں یا لڑکی، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ اس وقت فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ یاد رکھیں وہ تو فیصلہ جسے میں نے کہا کہ ازلی ہو چکا ہوتا ہے، کس کے ہاں کتنے بچے پیدا ہوں گے، لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، وہ پہلے ہی ہے۔ لیکن یہ ایک بہرحال کارروائی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ باقی اس طرح کے وظائف اختیار کرنا جسے اکابرین دیتے ہیں، تمنا رکھنا، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری قسمت میں اولاد نرینہ ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کریں جو قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا یا کوئی مستند ذریعے سے حاصل ہوا۔ اس طرح کے کوئی بھی بات آپ نے سن لی اور لے کے اس کو شروع ہو گئے عمل کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اسی سے پھر ہمارے گھروں میں بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں۔ نئے نئے کام بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں کہ ناراض مت ہوئیے گا، گھر میں نماز اتنے اہتمام سے نہیں پڑھیں گے جتنے اہتمام سے ہمارے ہاں نئی چیزوں کی ادائیگی پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس سے بچے اصلی دین تو بھول جاتے ہیں، یہ جو ہمارا وضع کردہ ایک نئی چیز ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت لازم و ضروری ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب آپ عورتوں سے پوچھ لیجیے گا لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، یہ رکھا ہوگا پھر بھی لڑکیاں پیدا ہو گئیں تو کیسے پیدا ہو گئیں؟ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، زیادہ بیسٹ ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بھائی، مفتی صاحب، محمد عمار یاسر نام رکھنا کیسا ہے؟ جی اور بولیے، میں عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ہی صحابہ کے نام ہیں، تو حضرت عمار یاسر گزرے ہیں تو محمد عمار یاسر، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ سے بیوہ بہن کو عمرہ کرایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لیے کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دینا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مالک نہیں بنایا بلکہ زکوٰۃ کے پیسہ کسی طرح اس پہ استعمال کر دیا، جس کو مباح کرنا کہتے ہیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا بنوایا، غریبوں کو بلایا اور کھلا دیا بس، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ کھانا ان کے لیے مباح کیا ہے، انہیں کھانے کا مالک نہیں بنایا۔ ہاں، اگر میں ایسا کرتا کہ زکوٰۃ کے کھانے سے پیسے سے کھانا بنوا لیتا، پھر پیکٹس وغیرہ جیسے بنتے ہیں اور وہ پھر میں شرعی فقیروں میں تقسیم کر دیتا، تو جتنے کے وہ پیکٹ بنے ہیں اس کے مطابق زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ تو اب اگر بہن کو فرض کر لیں کہ عمرہ کروانا ہے، تو پہلے اگر وہ شرعی فقیرہ ہیں، یعنی ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، اتنا کیش بھی نہیں ہے جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جو آج کل 1,35,500 کے قریب ہے، اور نہ کوئی ایسا مال تجارت ہے، یعنی ایسا مال جس کو بیچنے کے قصد و ارادے سے انہوں نے خریدا ہو، بیچنے کے ارادے سے،
کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ان کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ جو بہت ہی ضروری زندگی گزارنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ چیزیں اتنی نہ ہوں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائیں، تو وہ شرعی فقیرہ کہلائیں گی۔ انہیں اب زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، وہ چاہے کچھ بھی کریں، عمرہ کریں، کچھ بھی کریں۔ اور دوسرا میرا مشورہ یہ ہوگا، یہ مشورہ ہے میرا بہرحال، کہ اس طرح آپ کریں گے بہرحال بہن کو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ سے عمرہ کروانا یہ کون سا کمال ہے؟ عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ لوگوں غریب مر رہے ہیں، ان کے علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں، دینی مدارس کے اندر طلبہ پڑھ رہے ہیں، نظام چلانا آج کل مشکل ہے کیونکہ ہم دکھاوے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن صحیح دین سکھانے والے ادارے چل رہے ہیں، ان میں فنڈ دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہمارے گھر میں قاری صاحب آتے ہیں، اگر وہ 2000 روپے بچے کی ٹیوشن کہہ دیتے ہیں تو اس کو کم کروا کے 500 پہ لے آئیں گے، لیکن او لیولز اے لیولز کے ٹیچر کے لیے ہم 25 ہزار 40 ہزار روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب دین کی قسم پرسی کا عالم یہ ہے، اگر حالانکہ دین کا تعلق دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دین کی خدمت، مسجد کی خدمت ہم انسانوں کے سپرد کر دی ہے۔ اب معاملات یہ چل رہے ہوں کہ اتنی اشد ضرورت ہے، آپ صرف ایک عمرہ کروا دیں، عمرہ کر کے بہن کریں گی کیا؟ مسئلہ یہ ناراض مت ہوں کوئی بہن ایسی ہوں کہ مفتی صاحب ایسی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اور یہ بھی میں نے ایک صاحب نے مجھ سے کہا جی میں عمرے کرواتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں نے گزارش کی کہ یہ بتائیے جن کو آپ کرواتے ہیں وہ ہیں کون لوگ؟ کیا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایک قریب شخص نے بیٹھے ہوئے کہا کہ وہاں جا کے تو لوگ نماز تک نہیں پڑھتے، ایسے لوگ تو یہ نہ جا کے نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہاں جا کے بس مکہ مدینہ دیکھا، یہی نہیں پتہ کہ شرعی مسائل کیا ہیں۔ پہلے کم گناہ تھے نام اعمال میں، وہاں گئے اور کثیر گناہ کیے، اور زیادہ نام اعمال میں گناہ، اور پھر واپس آ کر اس عمرے کو کیش کرنا، جاتے ہوئے بھی کیش کرنا، عمرے پہ جا رہے ہیں صاحب کوئی پھل دے رہا ہے، کوئی فروٹ دے رہا ہے، کوئی ہار ڈال رہا ہے، یعنی ریاکاری، پھر آ کے اس کو سنانا ہر جگہ، اسے کیش کرنا کہ اب ہم تم لوگوں سے افضل ہو گئے کیونکہ ہم عمرہ کر کے آ گئے، کوئی روحانی تربیت کا اہتمام نہیں۔ ایسے لوگوں کو عمرہ کروا کر صرف آپ واہ واہ تو سمیٹ سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ اور کوئی دین کی مدد نہیں ہے یہ، اس لیے توجہ فرمائیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دین کے نام پہ خرچ کریں، اپنی بہن کی ویسے آج امداد کریں، لیکن عمرے پہ اتنا پیسہ لگانے کا کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں علی پور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نادیہ ہے۔ جی بہن فرمائیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں، جو اللہ پاک کی طرف سے بندے پہ آزمائش آتی ہے، جی کیا کہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں یا وہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ آزمائش آتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مجھے معدے کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، تو مجھے خوف آتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے میں کیا وظیفہ کروں؟ یا ٹھیک ہے بہن، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے کویسچن کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم کیا سمجھیں؟ کیا یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے ہو جاتے ہیں، محبوب ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں اس میں دلائل مختلف ہیں، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر آزمائش آئے تو وہ اپنے ماضی کو دیکھے، اگر وہ اور حال کو بھی دیکھے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول ہے، پھر تو اس قسم کی جو آزمائش آتی ہے اسے اپنے لیے ایک سزا تصور کرے اور اسے اپنے شامت اعمال کا نتیجہ قرار دے اور اس سے عبرت حاصل کرے، درس حاصل کرے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اب میں سنبھلوں گا، سنبھلنا چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حقوق ادا کرتا ہے، علم دین سیکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا، نہ اس کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی یعنی اس شخص کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہونے کی علامت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پہ آزمائشیں آتی ہیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار پر آئیں، اور 1500 سال میں دیکھیں بڑے بڑے اکابرین پر آزمائشیں آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء علیہ السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، اس لیے ہر شخص کو اپنے عمل پر توجہ کرنی چاہیے۔ اب اس میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری بہنیں
ہر طرح کا خراب کام کر کے، لیگ پولنگ کر کے، دل پھاڑ کر، لڑائیاں کروا کر، شوہر سے بدتمیزیاں کر کے، گھر کے سکون خراب کر کے، پھر جب کوئی آزمائش آتی کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ یہ اور اسی طرح مرد حضرات بھی ہیں، کوئی بہنیں ہی نہیں ہیں، یعنی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا برائی کی ہے، اپنا احتساب کرنا ہی نہیں آتا، اتنا علم دین نہیں ہوتا، نہ ہم نے دین کی اونچ نیچ سیکھی ہوتی ہے، نہ ایسے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں کہ جن سے ہم معلوم کر سکیں کہ ذرا میرا احتساب کر کے بتائیں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے فرمان عالی شان ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو اس کے انجام پر نگاہ کرو، اگر وہ اچھا ہے تو کر گزرو، اگر برا ہے تو اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ نتیجہ نکال سکیں کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں یا میں کرنے لگی ہوں اس کا دنیا کے اندر کیا نقصان ہوگا اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا، یہ معرفت اور معلومات ہی نہیں ہے۔ تو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے خراب کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اور اس کے نتائج آتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو بھولے پن میں کہتے ہیں جی ہم سے تو کوئی گناہ پتہ نہیں، ہم تو کچھ بھی کسی برائی میں نہیں ہے، کیوں گناہ ہو رہے ہیں، یہ اور زیادہ خطرناک ہے کہ اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں کیوں اس آزمائش میں مبتلا ہوا۔ تو بہرحال یہ اصول ہے، اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے جی کہ ہم نے اپنے گھر میں انٹرنیٹ لگائی ہوئی ہے اور پڑوس والوں کو ہم نے انٹرنیٹ کا کنیکشن دیا ہوا ہے، اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کا وبال ہم پر آئے گا؟ اور قرآن مجید کی آیت ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسرا بہن نے فرمایا کہ مجھے معدے کا مسئلہ ہے اور جس کی بنا پر اکثر میں ڈپریشن کا شکار رہتی ہوں اور کبھی ایسا گمان ہوتا ہے شاید میں مر جاؤں گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں میری بہن، جب تک ادھر تعلیمات شرع اپنی جگہ نہیں بنائیں گی کوئی ڈپریشن سے وساوس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں صاحب بہت وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کی کاٹ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وسوسہ جو ہے شیطان ڈالتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے ذہن میں دفاع کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پروٹیکشن کے لیے، ان وسوسوں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی موادی موجود نہیں ہے، تو اس کو تو کھلا میدان مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کے حل کے لیے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے باہر کرنے کے لیے، وساوس سے دور کرنے کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی تعلیمات سیکھنی چاہیے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یہاں رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا آپ کو سب کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ میری کتاب لیں، قرب الہی، بیسٹ بک ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے یہ کتاب آپ شروع سے آخر تک ایک دفعہ ویسی ختم کر لیں، پھر دوبارہ سٹارٹ کریں عمل کرنے کی نیت سے، آپ یہ دیکھیں گے کہ پڑھتے جائیں گے آپ اور اتنا مواد ذہن میں آئے گا اور ایسی گندگیاں باہر نکلیں گی، یہ جو شیطان نے وساوس ڈالے ہوتے ہیں سب ختم ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کو بہت برکات حاصل ہوں گے۔ تو میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے ذہن میں کوئی علمی مواد ہی نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نور ہی نہیں ہوگا، تو شیطان کی طرف سے ڈالی گئی بے نوری کیسے دور ہوگی؟ اس لیے بہن وظیفہ میں آپ کو دے بھی دوں، آپ پڑھ بھی لیں گے، اس سے نہیں، اصل ہے علمی اور عملی علاج۔ علمی علاج ایسی ہوتا ہے کہ تعلیم آپ سیکھیے، تو آپ یہ کتاب لیں، اس کو پڑھیں اور ویسے آپ درود شریف کثرت سے پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے تو ہم نے اس کا کنیکشن اپنے پڑوسیوں کو دیا ہوا ہے، اب اگر وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں تو کیا ہم پر وبال ہوگا؟ وہ شاید آیت پڑھنا چاہتے تھے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم تعاون نہ کرو۔ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کنیکشن دیا ہوا ہے، جن سے آپ نے لیا ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن، کیا ان کی طرف سے پرمیشن ہے کہ اسی میں سے آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اکثر اللیگل ہوتا ہے، وہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے گھر کے اندر پاسورڈ آپ تقسیم کر سکتے ہیں فیملی ممبرز کو، یا کوئی گیسٹ آ جاتا ہے جیسے وقتی طور پہ استعمال کرنا چاہے تو آپ نے اس کو پاسورڈ دے دیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اسی میں سے کنیکشن نکال کے آپ 4 لوگوں کو دے کے ان سے پیسے وصول کر کے اپنا کنیکشن فری کر لیں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ کنیکشن کاٹ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ جائز نہیں ہوتا کہ آپ اس طریقے سے کریں، جبکہ وہ بیچارے کاروبار کر رہے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، رات دن آپ فون کرتے ہیں جی انٹرنیٹ نہیں چل رہا، آج لائن یہ ہو گئی، بھاگ رہے ہیں بیچارے ادھر ادھر، وہ سارے لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس طریقے سے دے کے کنیکشن ان کے کام کو خراب کریں گے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کنفرم یہ پتہ ہے کہ یہ صرف اس کا مس یوز ہی کرے گا، صرف مس یوز، پھر تو دینا شرعاً جائز نہیں ہے،
پھر یہ آیت کے تحت آئے گا. لیکن اگر اس کا پازیٹیو یوز بھی کوئی کرتا ہے اور تھوڑا بہت نیگیٹو بھی کر لیتا ہے تو پھر آپ پر وبال نہیں ہوگا. لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب آپ کے لیے جائز ہو. ٹھیک ہے نا, یہ تو اپنے جنہوں نے کنیکشن دیا ہے نا ان لوگوں سے آپ معلوم کر لیں کہ بھئی آگے میں تھوڑا بہت کنیکشن کسی کو دے سکتا ہوں پڑوس والے کو, وہ یس کہیں تو ٹھیک, نہیں کہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس لیے اس میں پھر اجتناب کرنا ہوگا. تو امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر محمد راشد عرض کر رہا ہوں, میں نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے محمد شہریار, تو آپ سے یہی عرض تھی کہ کیا شہریار نام اسلامی روح سے قابل ہے یا نہیں؟ اور جی سر یہ بہت شکریہ. چلیں یہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں محمد نام تو بہت ہی اچھا ہے. میں تو تمام جتنے مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں اور جتنے بھی ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں اور ان کے بچے لڑکے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے ہیں, سب کا نام محمد رکھ دیں. ضروری نہیں کہ ڈاکومنٹس میں آپ چینج کریں, یہ ڈاکومنٹس تو اب سٹارٹ ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سے ڈاکومنٹس تھے, نام رکھے جاتے تھے. تو نام رکھ دیں آپ, سب لڑکوں کا نام محمد ضرور رکھیں. انشاءاللہ میدان محشر میں آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ اس نام کا انشاءاللہ میدان محشر میں بہت فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میرا نام محمد اکمل ہے, تو محمد میرا نام ہے اور اکمل پکارنے کے لیے, ساتھ پکارنے کے لیے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. تو شہریار جو نام ہے یہ ہمارے مسلمز میں استعمال ہوتا ہے, لیکن میرا مشورہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خدا را اپنے اکابرین کے نام پر نام رکھیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان, اہل بیت اطہار کے نام پہ نام رکھیں, اولیاء عظام, بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں, مجتہدین گزرے ہیں, ان کے نام پر نام رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نام پکارتے ہیں بچے کا تو انتقال ذہن فوراً اکابرین کی طرف جاتا ہے, تو ہمارے ذہنی لحاظ سے اکابرین کے ساتھ تعلق اچھا مضبوط رہتا ہے. اب یہ تو میرے خیال میں ایک سازش ہی ہے کہ ہمیں جدید ناموں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسے نام تبدیل ہو چکے ہوں گے کہ نام سن کے کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے کس کا ہے, اور بالکل اکابرین کی طرف ذہن نہیں جائے گا. ایسے الٹے سیدھے نام مجھ سے رات دن پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح دیگر علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے, لیکن انفرادیت, کوئی جدیدیت, نئی چیز, تاکہ لوگ سن کر کہیں یار نام بڑا اچھا رکھا تم نے, بس تعریفات ہو جائیں ہماری, باقی کوئی بینیفٹ ملے نہ ملے, بچہ برکات سے محروم رہے یا اس کو برکات حاصل ہوں, اکابرین سے تعلق نظر آئے یا نہ آئے. اسی طرح بچیوں کے نام خدا را صحابیات کے نام پہ نام رکھیں. ان کے نام ایسے رکھیں گے, جب نام لیں گے آپ صحابیہ کا, میمونہ بچی کا نام رکھیں, جویریہ رکھیں, بریرہ رکھیں, عیشاء رکھیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا. اسی طرح عائشہ رکھیں, خدیجہ رکھیں, فاطمہ رکھیں. بعض کہتے ہیں صاحب یہ اولڈ نیمز ہو گئے. اچھا جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدیم ہے, تو کیا اللہ کو چینج کر لیا جائے؟ معاذ اللہ, قرآن پاک 1500 سال پہلے نازل ہوا, کیا اس کو تبدیل کر دیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے تقریباً جلوہ افروز ہوئے, کیا نبی تبدیل کر لیا جائے؟ اگر مرد کو ایسا کہتا ہے اس کی زوجہ بھی اولڈ ہوگی, میرے خیال میں کافی عرصہ ہو گیا 30-40 سال, تو کیا بیویاں بدل دیں یا عورتیں طلاق لے کے نیا شوہر سے شادی کریں؟ کسی چیز میں ہم جدیدیت نہیں دیکھتے. نام کے اندر یہ قدیم, ارے قدیم کو چھوڑ دیجئے. اگر فرض کر لیں یہ پین 100 سال پہلے آیا ہو اور آج بھی میری کمپنی چل رہی ہے اور میں کہوں جو یہ پین استعمال کرے گا میں اس کو 1 لاکھ روپے دوں گا, تو پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اولڈ ہے یا جدید ہے, نیو ہے. آپ کہیں گے یار 1 لاکھ مل رہا ہے اس کے ساتھ, برکات دیکھیے. ٹھیک ہے, تو اچھے اچھے نام رکھیں تاکہ جیسے بچی کا نام لیں تو اکابرین کی طرف ذہن جائے اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط رہے. باقی یہ رکھنا جائز ہے, میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی جان. السلام علیکم مفتی صاحب. اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں ورنہ اب آپ کی کال کٹ جائے گی. یہ 20واں سال چل رہا ہے, یہ کہتے بات کر رہا ہوں بکر سے. میرا مسئلہ یہ کہ میرے پاس 7-8 تولے سونا تھا جی, کوئی 5-6 سال میرے پاس رہا ہے, پھر میں نے اسے بیچ کے ایک پلاٹ خرید کر لیا ہے. کیا وہ جتنی دیر میرے پاس رہا ہے اس کی زکوٰۃ میرے پہ فرض ہے؟ یہ میرا یہی سوال ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی میں بتاتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے. نصاب کا مطلب ہوتا ہے مال کی ایک ایسی مقدار کہ اگر وہ مقدار 1 سال تک آپ کے پاس رہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے, اس کو نصاب کہتے ہیں. یا وہ ایک مقدار ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو زکوٰۃ کا سال اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یوں کہہ لیں, تو وہ نصاب کہلاتی ہے. جو سونے کے اندر 7.5 ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی, چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی.
اور اگر فرض کریں 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اس سے مقدار میں کم ہے، جیسے 7 تولہ ہے، تو پھر اگر دوسرا کوئی مال ہے، تھوڑی بہت چاندی ہے، کیش ہے آپ کے پاس بینک میں رکھا ہوا ہے، اور ضرورت سے زائد ایسی کوئی مال تجارت ہے، تو پھر ان کی قیمت نکلوا کر، اور اس یعنی گولڈ کی قیمت نکلوائیں گے، کیش ہے تو اس کے ساتھ ملا کر پھر دیکھیں گے کہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ 7.5 تولہ کی مالیت نہیں دیکھتے، زکوٰۃ بنانے کے سلسلے میں کم والی مقدار کو دیکھتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی، جسے بھی بتایا تقریباً 1,35,500 کے قریب یا 1,29,500 اس طرح کا ریٹ چل رہا ہے 52.5 تولہ چاندی کے۔ اور یقینی سی بات ہے اگر آپ کے پاس 7 تولہ سونا ہے اور کچھ کیش بھی ہے ملا کے، آرام سے وہ تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بنے گا۔ تو وہ یہ اس لیے 52.5 تولہ چاندی کا لحاظ کرتے ہیں، 7.5 تولہ سونے کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، یعنی جب دو کو ملاتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، تاکہ جلدی زکوٰۃ بنے اور اس میں غریب کا بھلا ہو۔ اب آپ جس سے کہہ رہے ہیں 7-8 تولہ، اگر 7 تولہ ہے تو پھر اگر اس کے ساتھ اور مال تھا تو 4-5 سال تک مسلسل اس پہ زکوٰۃ بنتی رہی اور آپ کو ادا کرنی تھی، اس میں تاخیر کرنے کی بنا پر آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ آپ نے وقت پہ ادا نہیں کیا اور اس میں تاخیر گناہ ہوتی ہے۔ اور اگر واقعی 8 تولہ تھا تو پھر تو خود سونے سے نصاب کمپلیٹ ہو رہا تھا، بدرجہ اولیٰ آپ پہ زکوٰۃ لازم تھی اور آپ نے تاخیر کی تو آپ شدید گناہگار ہوئے۔ اب آپ کو کوئی غور کرنا چاہیے، اور سونے کی مقدار تو آپ کو پتہ ہوگی، جب آپ نے بیچ کے پلاٹ وغیرہ لیا ہے تو لازم بات ہے وزن کیا ہوگا، اور وزن کر کے آپ نے پھر پیسے حاصل کیے ہوں گے، تو جب بیچا تھا وہ ذرا سنار سے دوبارہ معلوم کر لیں کتنا وزن تھا، پھر غور کر لیں اگر 3-4 سال اتنا وزن آپ کے پاس رہا، مثلا 7.5 تولہ تھا اور 4-5 سال رہا، یہ کم تھا، دیگر مال کے ساتھ مل کے نصاب بن رہا تھا، ان تمام سالوں کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور ادائیگی میں تاخیر پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ مختصر سے بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کویسچن ایک بہن نے کیا تھا، آفر تھا کہ میں ایک خاتون ہوں اور میں عمرے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو مجھے کون کون سے حقوق پورے کرنے ہوں گے جانے سے پہلے؟ دیکھیں، کچھ حقوق تو اللہ کے ہوتے ہیں، وہ مراد یہ ہے کہ آپ جائیں تو کسی محرم کے ساتھ جائیں گی، محرم کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہ جو آج کل عورتوں نے کہیں سے کوئی فتویٰ آ گیا ہے کہ جی عورتیں بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں، اب نبی کریم کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن کی مسافت کا سفر بھی طے نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہم سفری مسافت کہتے ہیں 92 کلومیٹرز، یہ 3 دن کی مسافت ہے، ایک دن کا بھی سرکار نے منع کیا تو 3 دن کا بدور جو اعلیٰ منع، اور یہاں پر تو کتنے 92 کلومیٹرز نہیں، ہزار کلومیٹر دور، اور وہ جا رہی ہیں قافلوں کے ساتھ، اور یہ کاروان والے قافلے والے ان کو بھی چھوٹ مل گئی کہ اچھا ہے پیسہ کمانے کا موقع ملا، عورتیں نکل رہی ہیں اور جا رہی ہیں، وہاں ایک ایک قدم پہ گناہ۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مکے کا ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے، وہاں ہزارہ لاکھوں گناہ۔ اور پھر جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، نامحرم کے بغیر نکلتی ہے، اور بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں، بلا ضرورت نکلتی ہے اور عمرہ کوئی ضرورت میں شامل نہیں ہوتا، تو اکابرین نے فرمایا کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہماری بہنیں کیوں جا رہی ہیں آپ مکہ مدینہ؟ جی اللہ کی رحمت حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے، حالانکہ ان تمام پر اللہ راضی نہیں ہوگا تو ناراض ہوگا، تو کیوں زبردستی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نکل جائیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہے کہ پھر ہمیں انعام دے، رحمت نازل کرے، کہ اللہ کے ساتھ زبردستی کوئی کر سکتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسرا، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہسبینڈ کی، اگر ہسبینڈ ساتھ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہسبینڈ کی اجازت سے آپ جائیں گی، اور غیر شادی شدہ ہیں تو جو گھر کے آپ کے بڑے ہیں، والد صاحب ہیں یا بڑے بھائی وغیرہ ہیں، ان کی پرمیشن سے آپ جا سکتی ہیں، اور اس آپ کے جانے سے پیچھے کوئی نقصان نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں چھوڑ کر اگر آپ چلی گئیں کسی اور کے حوالے کر کے، تو عمرہ کرنا کون سا فرض یا واجب تھا؟ یہاں بچے رول گئے ہیں اور دوسرے سنبھال نہیں پا رہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھر کے نظام بگڑ گئے، آپ عمرہ کرنے نکل گئیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ باقی بندوں کا مزید کوئی ایسا حق نہیں ہوتا، یہ ضرور ہے یہ اگر بچے ہیں، شوہر ہیں، تو ان کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں، لاکھوں عمروں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور کبھی اگر شوہر ساتھ جا رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جائیں تو جن کے ساتھ خدا نخواستہ آپ نے کوئی زیادتی کی ہو خاص طور پر، پھر تو ان سے معافی مانگنا واجب ہوتا ہے، اور نہیں بھی تو پھر بھی آپ جا کر ان سے معافی تلافی کر لیں، کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو اور آپ کو واپس آنا نصیب نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کوئی بھی جائز کام بھی سفارش کے بغیر نہیں ہوتا، تو ہم کیا کریں؟ تو بھئی آپ سفارش استعمال کریں، کس نے منع کیا ہے؟
اگر ایک کام جائز ہے اور آپ اس کام کے اہل ہیں، جیسے جاب حاصل کرنا ہے اور آپ اس کے اہل ہیں، تو آپ سفارش بالکل کروا سکتے ہیں۔ اہل کا مطلب کیا ہے کہ جو تجربہ مانگا ہے، جو ایجوکیشن ان کو مطلوب ہے، وہ سب آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایکسپیرینس کا بھی سب کچھ ہو، جھوٹا کچھ نہ آپ کریں۔ ورنہ اگر آپ نے جھوٹ بول کے کچھ کر لیا اور جاب حاصل کی اور دوسرا اس کا مستحق تھا جاب کا، تو آپ نے کسی کا حق مارا، اب آپ آخرت میں وبال ہی وبال ہے، گئے آپ آخرت میں۔ یہ تھوڑی سی سیلری تو آپ کو مل گئی، زندگی پرسکون گزر گئی، شادی بھی ہو گئی جاب کے اوپر، لیکن آخرت میں جب آپ اس کا وبال کا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے تو سر پکڑ کے روئیں گے کہ میں نے چند ٹکوں کے لیے جنت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا، اس وقت افسوس ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بھی سے سوچئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جائز کام ہونا چاہیے، آپ اگر جاب وغیرہ ہے تو اس کے اہل ہوں۔ اسی طریقے سے جو جائز کام ہے، جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات نقشے پاس کروانے ہوتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں، یا تو رشوت سے ہوتا ہے یا بڑی سفارش سے ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیزوں کے لیے آپ بالکل کروا سکتے ہیں سفارش، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سفارش بھی کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا سن رہا ہو کہ میں سفارش کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کی سفارش کرو۔ یہ موجود ہے الفاظ حدیثوں کے اندر کہ اگر واقعی وہ مستحق سفارش ہے اور آپ کی ایک زبان سے دو جملے نکالنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ مجھے کمر میں شدید قسم کا پین ہے، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اتنا زیادہ پین ہوا کہ میں ایگزام نہ دے سکی بالکل، اور میرا امتحان نکل گیا، میں فیل ہو گئی۔ اب دوبارہ میں امتحان میں شرکت کرنا چاہتی ہوں اور ویسے ہی پین ہو رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امتحان کے لیے بھیج دوں؟ دیکھیں، اس میں آپ کو مطلب جو متعلقہ ادارہ ہے ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود وہاں جا نہیں سکتا یا بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو یہ تو خیر نہیں جائیں گے تو مسئلہ ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آپ لکھ نہیں سکتے، کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ کسی کو کہتے ہیں ساتھ لے آئیں جو لکھے بس، اور آپ اس کو املا کرواتے رہیں، اتنا تو میرے خیال میں گنجائش ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ بہرحال ان سے معلوم کریں، اگر وہ اس کی پرمیشن دیتے ہیں، فرض کریں یہ کہتے ہیں چلو آلٹرنیٹو بھیج دیں آپ، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا، لیکن بھیج دیں وہ، یا پھر آپ آ جائیں، آپ کو ایک آرام دہ سیٹ دے دیں گے، آپ کو لکھنا نہیں ہوگا، کسی کو ساتھ لائیں، آپ اس کو بتاتے رہیں۔ اور یہ اکثر ایسے ہوتا ہے، ٹیچر ہوتے ہیں ان کو سامنے بالکل بٹھا دیتے ہیں تاکہ نقل وغیرہ بھی نہ ہو، وہ سنتے بھی ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، تو پھر آپ بالکل اس کو اختیار کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، ان کو بتائے بغیر تصویر چینج کر کے مطلب ایڈمٹ کارڈ وغیرہ پہ دیگر معاملات کر کے اور دھوکہ کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ امتحان دیا گیا، تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس سے اجتناب کیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی ہو اور عدت اس کی سٹارٹ ہے جو حیضوں کے ذریعے ہو رہی ہے، تیسرے حیض کے دوران نکاح کا پیغام ہوا اور نکاح مطلب طے ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بعد میں جب عدت گزر گئی تو نکاح ہوا، تو یہ جو دوران عدت نکاح طے ہوا تھا، اس کی وجہ سے کیا بعد کا نکاح فاسد ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، دوران عدت عورت کو نکاح کا بالکل واضح صریح پیغام دینا گناہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، عدت کے بعد آپ سے نکاح کریں گے، یا مرد آفر کرے یا عورت آفر کرے کسی مرد کو، یہ سب گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں نکاح نہیں کیا، نکاح بعد میں ہوا تو بہرحال نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر صراحتاً بالکل واضح نہیں بلکہ اشارتاً کنایتاً ہے، جیسے کچھ لوگ آ گئے گھر کے اندر، بچی سن رہی، انہیں پتہ ہے کہ بچی سن رہے، کہا کہ بھئی ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور لڑکی دیکھ رہے ہیں، تو بس آپ دعا کریں کہ اچھی بچی مل جائے، یوں کر کے اشارہ کر دیا ان کو، اور وہ سمجھ گئے، لڑکی بھی سمجھ گئی، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دینا، تو اگر صراحتاً تھا تو گناہ ہوگا، لیکن اگر صراحتاً نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال نکاح دونوں صورتوں میں جائز ہے، کیونکہ وہ دوران عدت نہیں ہوا، عدت کے بعد ہوا ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک امام صاحب ہیں، وہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں، یعنی جب یہ عشر اور زکوٰۃ پر بیان چل رہا ہو تو یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ مدارس کو عشر اور زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے مصارف میں سے نہیں ہے، اور کبھی کبھی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مدارس والے عشر چھین کر لے جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ایسے امام صاحب اگر خود بھی سن رہے ہوں تو دائرہ ادب میں رہ کے گزارش ہے کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مدارس زبردست قسم کے زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کوئی مدرسے کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ مدرسے کی عمارت کو زکوٰۃ دے دی، وہ کھا گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو مدارس کے جو مدرسوں کے بچے ہیں ان کو زکوٰۃ ان پہ خرچ کی جاتی ہے، یا جو اور انتظامات ہوتے ہیں جیسے ٹیچرز کی سیلریز ہیں ان کے اندر وہ زکوٰۃ یوز کی جائے گی،
کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، یا پھر ہیلہ شرعی کر کے کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دی جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پھر وہ اس ادارے کو ہبتاً تحفتاً گفٹ کے طور پہ دے دیتا ہے، اور اس سے پھر انتظامات چلائے جاتے ہیں۔ اور آج کل جو دینی مدارس ہیں، چونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، باہر سے کوئی اتنی فنڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے، بہت سارے ادارے میں خود جانتا ہوں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں، لیکن وہ دین کا کام کر رہے ہیں، علماء پیدا کر رہے ہیں۔ علماء اگر نہ ہوں گے تو آپ بتائیں آپ کی اگلی نسلوں کو کون بچائے گا، آپ کی اگلی نسلوں کو لیڈ کون کرے گا؟ ہمیں بعض علماء کے بعض طرز عمل کی وجہ سے سارے علماء خراب نظر آتے ہیں، اور ہم کنارے کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں۔ اب سوچئے اگر آپ علماء سے ذہن ہٹا لیں گے تو کون سا ہدایت کا دوسرا ذریعہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کی نسلیں کفر سے، ارتداد سے، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچ سکیں؟ اس لیے مدارس کے اندر فنڈنگ کرنا اچھی بات ہوتی ہے، بالکل جو اچھا کام کر رہے ہوں، لیکن تو ان کے اندر آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ امام صاحب نے بالکل غلط کہا، یہ شاید خود عشر وصول کرتے ہوں گے میرے خیال میں، تو ان کو ایسا لگتا ہوگا میرا عشر چھین کر لے گئے، تو یہ چھین کے لے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی سے دیتے ہیں اور مدارس میں دینا افضل اور اولیٰ ہے۔ امام اگر ایسا ہے کہ جو مطلب شرعی فقیر ہے، اسے بھی آپ زکوٰۃ یا عشر دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن امام صاحب کا بہرحال یہ الزام بالکل غلط ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ بعض اوقات پانی پر دم کیا ہوتا ہے یا آب زمزم اچانک گر جاتا ہے زمین پر، تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ نہیں، اس میں گناہ گار نہیں، بلکہ آپ جان بوجھ کر بھی پھینک دیں گے تو یہ بے ادبی ضرور ہے، لیکن ایسی بے ادبی نہیں ہے جس پر گناہ مرتب ہو۔ یاد رکھیں بے ادبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہیں جس کے کرنے پر انسان گناہ گار ہوتا ہے، جیسے شریعت نے بتائی ہوتی ہے بے ادبی ہے، یا علماء نے فرمایا ہو کہ یہ بے ادبی ہے اور ایسا نہ کرو، تو پھر قرآن کی یا حدیث کی یا علماء کی تلقین کی، ان کے احکام کی نافرمانی کرنا مستقل گناہ، پھر گناہ ہوتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے عرف میں ہم اپنے طرف سے ان کو ادب قرار دے دیتے ہیں، ان کا خلاف کرنا ہلکی پھلکی بے ادبی ضرور کہلاتا ہے، لیکن گناہ نہیں۔ جیسے کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے، قبلے کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اکابرین بعض ایسے تھے جو پیٹ نہیں کرتے تھے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن ہم دیکھیں چلتے پھرتے ہیں قبلہ کو پیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کعبہ یعنی عمارت کعبہ جو ہے وہ جب ہم حرم سے جا رہے ہوتے ہیں تو پیٹ ہو جاتی ہے بعض وقت، تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال دم کیا ہوا پانی اس کا ادب کرنا چاہیے، زمین پہ نہ گرے، حتی الامکان کوشش کریں، ایسی آب زمزم کا ادب کرنا چاہیے، لیکن گر جائے تو گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ چلتا ہوا کاروبار بیچنا کیسا ہے؟ جائز ہے صاحب، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کس چیز کی آپ قیمت لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جتنا دکان میں سامان ہے، میری دکان ہے، میں چلا رہا ہوں، کاروبار چل رہا ہے، اس میں سامان جو ہے 5 لاکھ کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں چونکہ یہ چل رہا ہے اس لیے 50 لاکھ میں آپ سے لوں گا، 5 لاکھ سامان کے اور 45 لاکھ گڈ ول کے۔ یہ شرعاً جائز نہیں کہ ہمارے فقہ حنفی میں عمدگی جودت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اگر اس کو آپ فرض کر لے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے عرف میں رائج ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو چیزیں ہیں نا سامان، اس کی قیمت ہی ٹوٹل بتائیں، یعنی ادھر اضافی آپ لینا چاہتے ہیں چلتے ہوئے کاروبار کی بیس پر یا اس کی وجہ سے، وہ یہ نہ کہیں اس کی وجہ سے، بلکہ سامان مثلا مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا سامان ہے اور 45 لاکھ آپ چلتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں 5 لاکھ اس کے 45 اس کے، بلکہ آپ یہ کہیں میں 50 لاکھ کا دکان کا سامان آپ کو بیچتا ہوں، خریدنا تو خرید لیں، باقی یہ کاروبار کا کوئی نہیں۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، وہی 50 لاکھ آپ کے پاس آ جائیں گے اور شرعاً بالکل یہ صحیح ہو جائے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے آفیشیل پیج پر اے آر وائی کے فیس بک پر جا سکتے ہیں، یوٹیوب چینل کو دیکھ سکتے ہیں، www.arYQTV.tv پر جا کر جتنے پروگرام سے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ضرور دیکھیں، دوسروں کو ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔